السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فدا حسین قاسمی۔ قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں کے اعمال اور وظائف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا برکات ہے، کن کن بیماریوں کے اندر ہمیں اس سے شفا مل سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں اور پوری باتوں کو سمجھ کر اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ اسی طریقے کی اسلامی مسائل اور اسلام سے متعلق اور وظائف اور قرآنی آیات سے متعلق جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ سکیں اور آپ حضرات اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بنا سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یوں تو سورہ اخلاص اور قل هو اللہ احد کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے، میں ان میں سے چند آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ اخلاص کی سب سے بڑی فضیلت جو مسلم شریف کی روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو ایک مکمل قرآن کے پڑھنے کا اجر اور ثواب دیا جاتا ہے اور اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنے پر ایک قرآن کریم کے پڑھنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ سکتی ہے، گویا کہ ہم 1 منٹ کا یہ عمل اگر کر لیں تو ہمیں پورے قرآن کریم کا اجر اور ثواب مل جائے گا۔ سورہ اخلاص کے اندر صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں ہیں، اگر ہم اور آپ پڑھنا چاہیں تو 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اگر کوئی شخص اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو ایک طرح سے پورے قرآن کے پڑھنے کا اس کو اجر اور ثواب مل جائے گا۔ ایک اور اس کی بہت ہی اہم فضیلت جو مسند احمد کے اندر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لے تو جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص 20 مرتبہ اس کو پڑھے تو اس کے لیے 2 محل بنا دیے جاتے ہیں، اور اگر 30 مرتبہ کوئی اس سورت کو پڑھے تو اس کے لیے 3 محل جنت کے اندر بنا دیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ایک محل کے بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم اگر اس کو بنانا چاہیں تو کتنے روپے پیسے لگانے پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سنت دیکھیے اور اس قرآن کریم کی برکت دیکھیے کہ ہم 11 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو جنت کے اندر جنت کا ایک محل ہمارے لیے بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم اور آپ اس کے اندر شریک ہوئیں۔ آپ حضرات ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ میں سے کن کن حضرات کو اس کی یہ فضیلت سورہ اخلاص کی معلوم تھی اور اس پر وہ عمل کر رہے تھے، اور اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو آج سے آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات کمنٹ کے اندر ضرور لکھیں۔ ایک تیسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی، کیونکہ اس شخص نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ سورہ اخلاص کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص کے پڑھنے والے کی مرادیں پوری کی جاتی ہیں، چاہے وہ دینی مراد ہو چاہے وہ دنیاوی مراد ہو، کسی بھی مراد کے لیے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کے اندر اس کو ضرور بھی ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی بیمار شخص کو سورہ اخلاص لکھ کر کے اور اس کو پانی سے دھو کر کے پلایا جائے تو اس کو بیماری کے اندر بھی اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے نقش کو جو اسکرین پر شو ہو رہی ہے اس نقش کو لکھ کر کے اگر بچے کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے تعویذ بنا کر تو وہ بچہ تمام تر مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ چند
اہم اور ضروری فضیلت اور برکتیں تھیں جو سورہ اخلاص کے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ حضرات آج سے ہی اس عمل کو ضرور شروع کر دیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھر میں بھی بتائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔